إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کو جتنا بیان کی جائے بلا شبہ وہ کم ہے. بلا شبہ ساری کائنات کا پالن ہار، سب کو روزی دینے والا، سب کی مشکلوں کو دور کر دینے والا اور سب کو راہ راست پر لے جانے والا ایک اکیلا بادشاہ، ایک اکیلا رب اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دے بس اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. بلا شبہ بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے متبعین پر جو حق کے ساتھ آپ کی پیروی کریں، جو آپ کی اتباع کرنے والے ہوں، جو حق کے ساتھ آپ کی اتباع کرنے والا ہوں. کما حقہ، جیسے آپ کی اتباع کا، آپ کی پیروی کرنے کا حق ہے اس کے مطابق اتباع کرنے والے ہوں، ان سب پر تا قیامت تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. اور تمام عبادات کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ وہ تمام عبادات تبھی مقبول ہوں گی جب کہ انہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں آپ کی تعلیمات کے مطابق کیا گیا. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر عمل کو، ہر چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر پیش کریں، آپ کی تعلیمات کے مطابق. جیسے صحابہ اکرام نے جیسے عمل کیا تھا ہم اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ عمل کریں جو ہمارے یہاں رائج ہے، ہم سب کرتے آ رہے ہیں. بھائی جتنے وقت سے دیکھتے آ رہے ہیں لوگ اسی طرح کرتے ہیں، ہم تو سب کو اسی طرح دیکھتے ہیں. نہیں، بلکہ حقیقی طور پر اس کا سنت ہونا لازمی ہے، اس کا تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا لازمی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت میں باتوں کو اتنا الجھا دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے حج کی تعلیم فرمائی، آپ نے تمام عبادات کی تعلیم فرمائی، آپ نے حج کے تعلق سے وضاحت فرما دی، آپ نے حج کے خطبات دیے عرفات کے میدان میں، اور پھر اس کے بعد مینا کے اندر 2 خطبے دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خطبات میں فرماتے کہ حجوا کما رأیتمونی حجا، دیکھو حج کرو جیسے تم مجھے حج کرتا ہوا دیکھتے ہو. آپ فرماتے خذوا انی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ، حج کے مناسک، حج کے جو حج میں جو اعمال کیے جاتے ہیں انہیں مناسک کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو برابر حج کے تعلق سے تعلیم فرما رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ہی حج ہے، ان 4 عمروں میں سے ایک عمرہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ ایک ہی حج ہے جو آپ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر کیا ہے. حج کے فرض ہونے کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کے سب سے آخر میں، 10ویں ہجری میں تو آپ کی وفات ہو گئی، لیکن 9 ہجری کے اندر سب سے آخر کے اندر اس کے ذی قعدہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا. تو بس ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. سمپل، بالکل آسان، کہ تمہیں نبی جس چیز کا حکم دے اس کو قبول کر لو، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. تو اس میں اپنی عقل پچو لگانا اور اس کے اندر طرح طرح کی تعویلات کر کے اور اس کو بہت مشکل گھما پھرا کے اتنا مشکل کر دینا کہ اس کا عمل بہت ہی مشکل ہو جائے. ایک لطیفہ مشہور ہے اور یہ مثال کے لیے بالکل صحیح بیٹھتا ہے کہ کسی نے اپنے استاد سے پوچھا یا کسی بڑے سے پوچھا کہ حضرت ذرا بتائیں مجھے کہ یہ مور کیسے پکڑا جاتا ہے، مور کو ہم کیسے پکڑیں؟ تو کہا کہ مور پکڑنا ہے تو صبح صبح یا رات کو اندھیرے کے اندر مور کے جہاں پر گھونسلہ ہوتا ہے، جہاں مور رہتا ہے وہاں پر چلے جاؤ تم،
اور مور کے سر کے اوپر موم رکھیا، تو اس کے سر پر موم رکھ دو، جب صبح ہوگی سورج نکلے گا تو موم پگھل جائے گا، مور اندھا ہو جائے گا، اس کی آنکھوں پر موم آ جائے گا تو مور اندھا ہو جائے گا، تو بس مور اندھا ہو جائے گا، اسے پکڑ لو۔ تو شاگرد نے کیا کہ استاد ساری بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک معصوم سا میرا ایک سوال یہ ہے کہ رات کو جب میں موم اس کے سر کے اوپر رکھنے جاؤں تبھی کیوں نہ پکڑ لوں؟ اتنا لمبا پروسیس آپ نے، اتنی لمبی ترتیب مجھے بتا دی ہے کہ میں پہلے اس کے موم رکھوں، پھر وہ پنگلے گا، پھر وہ اندھا ہوگا، پھر اس کے بعد میں اس کو اپنے قبضے میں کروں، تو جس وقت میں موم رکھوں میں اسی وقت پکڑ لوں، سمپل سا اور آسان۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا پھر استادی کیا ہوئی؟ تو بعض ٹائم اپنی استادی دکھانے کے لیے یا اپنے علم کو دکھانے کے لیے یا اپنی زیادہ سمجھ کو دکھانے کے لیے معاملے کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ کر دیا جاتا ہے۔ دین کے مسائل کے اندر بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ اس کو الجھا دیا جاتا ہے، حالانکہ سمپل بالکل آسان ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کے ماں سوا کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، صرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو آپ نے تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، ہر طرح کی باتیں بتا دی ہے، صحابہ اکرام نے اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے، بس صحابہ نے جس طرح کیا ہمارا کیا کام ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے، جس طرح روک دیا ہے، جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے منع، رک جائیں۔ اب اس میں کمپلیکیٹڈ اتنا اس کو کر دینا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، پھر یہ بال کی کھال جسے کہا جاتا ہے کہ میاں مسئلہ، اور مسئلہ جو ہے وہ اتنا باریک ہے کہ جسے بال سے زیادہ باریک، تو یہ بال سے باریک مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تعلیم نہیں فرمائی۔ آپ نے کہا کہ بس مجھ سے زیادہ سوال مت کرو، بلکہ ایک موقع پر جب صحابی نے سوال کیا حج کے تعلق سے ہی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کریں، تو آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں جواب دے دیتا تو تمہارے پر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تو بہت زیادہ سوال کرنے سے میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں، آپ نے پوری قیامت تک کے لیے پورا کا پورا ایک جسے کہا جائے فارمولا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی حسب استطاعت اس کو کر گزرو، اور جس چیز سے منع کروں بس اس سے رک جاؤ۔ بہت زیادہ سوال کرنا، بال کی کھال اتارنا، اس کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک کر دی گئی ہیں۔ پچھلی امتوں کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے تھے، جیسے کہ ہمیں سورہ بقرہ کے اندر گائیں والے واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح ان کی قوم نے کس طرح بال کی کھال اتاری اور ان کے لیے کام مشکل ہوتا چلا گیا۔ حالانکہ اگر ان کو حکم ہوا تھا گائیں قربان کرنے سے تو گائیں کے اندر تو کوئی طاقت نہیں تھی کہ فلانے رنگ کی، فلانی عمر کی، فلانی شکل کی گائیں اگر ہم قربان کریں گے تو اللہ نے اسی کے اندر ہی یہ طاقت دی ہے کہ اس سے وہ مردہ زندہ ہوگا، نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی نے حکم کر دیا ہے کہ گائے قربان کر دو، بس قربان کر دیتے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس کی بال کی کھال اتارنے سے اور اپنے کام کو مشکل کر دیا اور اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 24 ذی القعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سفر کی شروعات کی ہے، اور آپ نے ظہر کی 4 رکعات مدینہ منورہ کے اندر ادا کی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے آپ نے کوچ کیا۔ آس پاس کے جتنے علاقے تھے سب سے لوگ پورا جمع ہونا شروع ہو گیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ سے قریب ہے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ نے جا کے قیام کیا، اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے وقت پہنچے، اور یہاں پر آپ نے عصر کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مبارک میں آپ کے ساتھ آپ کی تمام ازواج مطہرات تھیں، تو آپ نے اس رات اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس پھیرا کیا، ان کے پاس ہو کر آئے۔ تو کوئی شخص جو احرام باندھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ بھی اچھا ہے کہ وہ احرام باندھنے سے پہلے اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، بھی عورت جو ہے اپنے میاں کے پاس چلی جائے، یہ بہتر ہے کہ انسان ذہنی طور پر اور دماغی طور پر جسمانی طور پر پورے سکون میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے پھر دوبارہ غسل کیا، یعنی ایک جنابت کا غسل اور پھر ایک بار دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جب حج کا ارادہ ہو انسان کا یا عمرے کا ارادہ ہو تو اس کے لیے جب احرام باندھے تو پھر اس کے لیے غسل کر، یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور پھر غسل کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطر لگایا، خوشبو لگائی، اور ان خوشبو کے اندر، اس خوشبو کے اندر مشک کی آمیزش تھی جو آپ کی داڑھی مبارک سے، آپ کے بالوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں، ایک تہمت کے طور پر اور ایک جسے شال کہا جائے یا کندھوں کو اور جسم کو ڈھانکنے والی، وہ دوسری شال آپ نے، دوسرا جو ہے چادر، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے زیر تن فرما دی۔ جسم پر خوشبو لگانے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، لیکن کپڑوں پر، احرام پر خوشبو لگانے کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو احرام پر خوشبو نہ لگائی جائے، کپڑوں پر خوشبو نہ لگائی جائے، بلکہ صرف جسم پر خوشبو کا استعمال کیا جائے، اور یہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کر لی اور جب آپ نے رمی سے، بڑے شیطان کی رمی سے آپ فارغ ہو چکے یوم النحر کو، یعنی 10 ذی الحج کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے احرام کھول دیا، احرام اتار دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حلق کروایا ہے۔ تو حلق کروانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ طواف کے لیے، طواف افاضہ یا طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ہیں، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اس طرح لگائی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے، احرام کی حالت میں خوشبو لگانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ سب کچھ احرام سے پہلے ہے، اور احرام کی چادروں پر نہیں ہے بلکہ بدن پر ہے کہ ہم بدن پر جو ہے خوشبو کا استعمال کریں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے پیچھے میں عرض کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 24 تاریخ کو مدینے سے آپ نکلے ہیں تو لوگوں کو خطبہ فرمایا، جس کے اندر احرام کے تعلق سے اس کے مسائل جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بیان فرما دی، آپ نے اس کے تعلق سے تعلیم فرما دی کہ دیکھو یہ احرام کی یہ اس کے جو ہے یہ سنن ہیں، یہ اس کے واجبات ہیں، احرام کے اندر کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو ایک جو محرم ہے، ایک احرام کی حالت میں رہنے والا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احرام کی حالت میں، گزشتہ جمعہ یہ بات عرض کر چکا کہ وہ ہر طرح کے گناہ سے، فسق سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر الا یہ کہ جمع کرے، نہیں، بلکہ کوئی بھی بات جو حیا کے خلاف ہو، جس کے اندر حیا نہ موجود ہو، جو ایسی بات ہو جو تنہائی میں کی جانے والی بات ہو، ایسی کوئی بھی بات وہ نہ کرے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے جھگڑوں سے اور برائیوں سے، ہر طرح کے اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سفر کے حالات میں خصوصی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ سفر کے اندر ایسے حالات آتے ہیں، انسان کے مزاج کے اندر گرمی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو سفر کی تھکن، اوپر سے دماغ کے اندر جو شیطان جوڑتا ہے اصل انسان کے حالات، جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے حالات اصل سفر میں ہی ظاہر ہوتے ہیں، انسان کیسا آدمی ہے، اندر سے کیا ہے، تو وہ سب کچھ پتہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے سفر میں خصوصی طور پر اس دھیان رکھنا کہ اپنی بیوی سے نہ لڑنا، اپنے ساتھ رہنے والوں سے نہ لڑنا، جگہ کو لے کر، کسی اور چیز کو لے کر، یہ وہ کسی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے دینوں کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، بے جا تکرار سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، اپنے آپ کو الگ کر لینا، اپنے آپ کو بحث و مباحثے میں نہیں ڈالنا ہے، کسی طرح کی تکرار کے اندر اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے منع فرمایا ہے کہ احرام کی حالت میں کہ انسان اپنے بالوں کو کتروائے، یعنی کاٹے، یا پھر ان کو مونڈے۔ اور یہ بھی وضاحت ہے کہ اگر غیر ارادتاً کچھ بال ٹوٹ جائیں تو اس پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس پر کوئی جو ہے دم نہیں ہے، اس پر کوئی فدیہ یا جرمانہ نہیں ہے، الا یہ کہ انسان خود بخود، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جیسے کہ پیچھے گزر چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے سے روک دیا گیا تھا تو قربانی کر دی صحابہ نے، تو یہاں فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، دیکھو حج اور عمرے کو مکمل کرو، اس کے تمام ارکان کو پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر یہ ہدی تمہارے لیے۔ یہ ہدی کیا ہوتی؟ یہ ہدی وہ قربانی ہے جو حدود حرم کے اندر قربان کی جاتی۔ مکہ مکرمہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ پورا کا پورا قربانی کی جگہ ہے، مینا وہ قربانی کی جگہ ہے، کہ آپ نے فرمایا میں یہاں مینا میں کر رہا ہوں، مینا پورا قربانی کی جگہ ہے، اور حرم کی سارا کا سارا مکہ جو ہے وہ قربانی کی جگہ ہے۔ تو جو بھی قربانی ہدی کے طور پر کی جائے گی، وہ قربانی جو قربانی حرم کی حدود میں مکے اور مینا کے اندر کی جائے گی وہ ہدی کہلاتی، جو مینا اور حرم کے اندر کی جائے گی وہ ہدی کی جاتی۔ اور جو انسان اپنے گھر پر کرتا ہے، جہاں سے وہ جہاں رہتا ہے اس حرم کی حدود کے علاوہ، تو وہاں پر جو قربانی کرتا ہے عام عید الاضحیٰ کے اندر، وہ قربانی ہے، عام قربانی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اور آپ کے صحابہ سے کہ کسی نے قربانی کو اور ہدی کو دونوں کو جمع کیا، قربانی کو اور ہدی کو جمع کیا ہو۔ قربانی اپنی جگہ ہے اور ہدی اپنی جگہ ہے۔ یہ کہنا کہ ہماری جو ہے یہاں پر ہم تو حج کی قربانی کر رہے ہیں اور ہمارے گھر میں جو ہے ہماری قربانی ہو جائے گی، تو یہ ایسا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ نے بس وہ حج کی قربانی جو ہوگی وہی کافی شافی ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی ایکسٹرا الگ سے یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ قربانی الگ سے کرنی ہے اور یہ قربانی الگ سے کرنی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، کچھ لوگ جہالت کے اندر یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہدی کے تعلق سے، وہ سمجھتے ہیں ارے یار بڑی مہنگی ہے یہاں پر قربانی، تو ایسا ہے وہاں گاؤں میں فون کر دیتا ہوں، ارے بھائی وہاں سے میری جو ہے ایسا ہے یہاں تو میں قربانی نہیں کر رہا ہوں، تم میری وہاں پہ کر دو۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ حج کے رکن کے اندر ہے تمتع اور قران۔ حج کی دو قسمیں جس کے اندر عمرہ اور حج دونوں کیے جاتے ہیں، اس کے اندر قربانی کا کرنا لازمی ہے۔ یہ حج جو ہے آپ کا ناقص رہ جائے گا اگر آپ نے یہاں قربانی نہیں کی۔ اس قربانی کے نہ کرنے پر انسان کے استطاعت نہیں ہے، انسان نے لگ گیا شاپنگ کرنے میں، خریداری کرنے میں، یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، انسان کے پاس پیسے ختم، اب کہاں سے کرو گے بھائی قربانی؟ تو اس کے تعلق سے بھی پوری وضاحت قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ نے بیان فرما دی۔ اور کوئی جان بوجھ کر کوئی ایسے ارکان کو، ایسے عمل کو جس کو جیسے کہ بالوں کا کاٹنا منع ہے، کوئی جان بوجھ کر کسی کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے سر سے جوئیں ٹپ 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 گری چلی جا رہی تھیں، بیماری کی وجہ سے اس کے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی تھیں کہ وہ گر رہی تھیں جو اسے بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ بس ان کو کاٹ دو، ان کو مونڈ دو، احرام کی حالت میں ان کو مونڈ دو، اور بس فدیہ جو ہے وہ ادا کر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فدیے کے تعلق سے فرما رہا ہے ومن کان مریضا، اگر کوئی مریض ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر پر کسی طرح کی کوئی تکلیف اس کے ساتھ ہو، جیسے کہ اس کے ساتھ جوؤں کی تکلیف تھی، تو اس کو چاہیے جو بھی میسر ہو ایک ہدی جو ہے وہ اللہ کے راہ میں قربان کر۔ تو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی احادیث میں اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہدی، ایک قربانی جسے دم بھی کہا جاتا ہے، فدیہ بھی کہا جاتا ہے، جرمانہ بھی کہا جاتا ہے، جو احرام کی محرمات کو توڑنے پر ہے، قصداً جان بوجھ کر احرام کی محرمات توڑی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے فرما دیا کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، احرام کے اندر سلے ہوئے کپڑے پہننے کو منع فرما دیا، موزے پہننے کو حاجی کے لیے منع فرما دیا کہ وہ موزے نہ پہنے، جو مرد ہے اس کے لیے موزے پہننے کو منع فرما دیا، الا یہ کہ کسی کو جوتیاں نہ ملے تو پھر اس حالت میں وہ موزے پہن سکتا ہے، لیکن موزوں کو ٹخنے سے نیچے کاٹ لے، یعنی ٹخنے نہ چھپائے، ایسے لباس نہ ایسے جوتے نہ ایسے موزے پہنے جس سے ٹخنے چھپ جائے، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ سر کو ڈھانکنے سے اور چہرے کو ڈھانکنے سے اس سے مرد کو منع فرمایا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں، عورتوں کے لیے احرام کی حالت میں چہرے کے ڈھکنے کو اور ہاتھ میں دستانے کے پہننے کو، عورت دستانہ پہنے یا چہرے کو ڈھکے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اس سے ہمیں روکا ہے، اس سے ہمیں منع کیا ہے کہ احرام کی حالت میں یہ دو کام نہ کریں۔ اس کے سوا جو ہے ہم بقیہ لباس جو ہے عام لباس وہ پہن سکتی ہیں، زیورات جو ہیں ان کا استعمال کر سکتی ہیں، بہتر ہے کہ انسان سادگی کے ساتھ رہے، اتنا بن ٹھن کے پورا جو ہے تیار نہ ہو کہ پورا جو ہے زیورات بھی پہن رہا ہے اور بھاری بھرکم جوڑے بھی پہن رہا ہے، جتنی سادگی ہو اتنی اچھا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ اللہ کی طرف انسان رجوع ہو پائے گا، اتنا زیادہ اس کا دل لگ پائے گا، تو اس لیے بالکل سادہ لباس اس کا وہ بہتر ہے، سب سے اچھا یہی ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے یہ چیزیں منع فرمائیں۔ اب یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم حج میں ہوتے اور ہمارے آگے سے سواریاں نکلتی، سوار ہمارے سامنے آ جاتے، یا ہم طواف کر رہے ہوتے، لوگ ہمارے سامنے آ جاتے، تو ہم کیا کرتے کہ اپنی اوڑھنی جو سر کے اوپر ہمارے جو چادر ہوتی، کیونکہ سر تو ڈھک سکتے ہیں، دوپٹہ پہن سکتے ہیں، صرف چہرہ نہیں ڈھکنا ہے، تو ہم یہ کیا کرتے کہ سر کا دوپٹہ یا اوڑھنی اس کو آگے ڈال لیتے، پھر جب وہ نکل جاتا تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اس طرح عمل کیا کرتے تھے، اس طرح پردہ کیا کرتے تھے کہ سر سے جو ہے وہ اس کو ڈال دیا کرتے۔ اب چہرے کے اوپر باقاعدہ ڈھاٹا باندھنا جسے نقاب کہا جائے، اس سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کسی نے اوپر سے ڈال دی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے انسان کے چہرے پر، عورت کے چہرے پر کچھ دیر کے لیے دوپٹہ ٹچ ہو جائے، اس کی وضاحت کر دی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ دیر کے لیے انسان کے، عورت کے چہرے پر جو ہے وہ پردہ ٹچ ہو جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ ٹچ ہی نہیں ہو سکتا، پردہ کر رہی ہے، ہوا چلی یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر وہ
ٹچ ہو گئی تو بس اسے لگائے نہیں رکھنا ہے، اسے چہرے پر باندھ کے نہیں رکھنا ہے، بس جب غیر محرم جو ہے وہ آگے سے ہٹ جائیں پھر اس کو کھول دینا ہے، اور غیر محرم آئیں تو پھر ڈال دینا ہے۔ تو کوئی طریقہ جیسے تنکوں کا ہیٹ بنا لینا، اب باقاعدہ جو ہے طرح طرح کے ہیٹ عورتوں کے لیے بکنے لگے ہیں، اور خصوصاً ہندوستان کے لوگ اس طرح کی چیزوں میں، اس طرح کی خرافات میں یہ ملوث رہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو، یوں آگے ایسا چونچ نکلی ہوئی ہو ایسی چیز جو ہے پہن لے، اس کے اندر اوپر سے دوپٹہ ڈالے۔ اس کی کہیں ہمیں نہیں ملتا ہے کہ ایسا کوئی اہتمام کیا ہو کہ ڈنڈیاں باندھ دی ہوں، کچھ اور کپڑا وپڑا باندھ کے کہ چہرے سے کسی طرح سے دور رہے، ایسا کوئی معاملہ ازواج مطہرات سے نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی معاملہ کیا ہو۔ یہ غلو ہے، دین کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے، بس جتنا بتایا گیا ہے اتنا کرنے میں ہی خیر ہے، اتنا کرنے میں ہی نجات ہے۔ قرآن پاک میں یہاں فرمایا فَإِنْ أُبْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو وہ روزہ رکھے، یعنی 3 روزے اس کے کفارے میں ہیں۔ اگر کوئی جرمانہ یا اس نے ایسا جان بوجھ کے کوئی احرام کی چیز جو اس کے اندر منع تھی وہ کری، تو اس حالت میں اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 3 روزے رکھے، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر ایک بکری اللہ کے راستے میں قربان کرے، ایک بکرا بکری جو بھی ہے وہ ہدی کے طور پر، یعنی محرم کے حدود میں اس کو قربان کر دے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اس کے ماں سوا الگ سے کوئی اور کفارہ کہ میاں صدقہ فطر اور یہ اتنے مٹھی جوں، یہ کہیں احادیث میں اس کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور فدیہ اس کے تعلق سے دیا جاتا ہو، الا یہ کہ انسان صدقات و خیرات کرتا رہے، حج کے اندر جتنا ہو سکے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، لوگوں کو کھانا کھلائے، اپنے ساتھ والوں کی فکر کرے، ان کی بیماروں کی خدمت عیادت کرے، جو بھی وما تفعلوا من خیر فهو يعلم اللہ۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو رفث مت کرو، فسوق مت کرو، اور جدال مت کرو، نہ جھگڑا کرو، نہ گناہ کرو، اور نہ کوئی بے حیائی کی اس کے اندر کوئی کام کرو۔ تم جو بھی نیکی کرو گے وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری ہر نیکی کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بخوبی بہت اچھے سے جانتا ہے۔ کسی نیکی میں اپنے آپ کو واپس نہ کھینچو۔ ابھی گزشتہ مہینے لوگوں نے رمضان المبارک میں اعتکاف کیا، تو ایک بہت عالمہ، زاہدہ، متقیہ، دین کی بہت جاننے والی، وہ اپنی جو ہے وہ اس کو بیان کر رہی تھی، اور اس کو اچھا سمجھ کے وہ بیان کر رہی تھی کہ میں اعتکاف میں تھی، اور اعتکاف میں تو اتنی سختی ہے کہ بہت زیادہ، کہنے کا مقصد ہے اس کے اندر ہے میں نے بس اپنے آپ کو پابند کر لیا تھا اپنے جو ہے اعتکاف کی جگہ پہ، معتکف کی جگہ پہ، اور وہاں پر بس میں نے کسی کی پرواہ نہیں کری، کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ بہت اچھا کام کرا کہ آپ نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، اعتکاف کو بہت اچھے سے ادا کیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے بیان کیا کہ برابر میں میرے اعتکاف کے برابر میں، معتکف کے برابر میں اعتکاف کرنے والی میری ساس بھی تھی، میری ساس بھی برابر میں اعتکاف کر رہی تھی، اور وہ بیمار پڑ گئیں، میں نے ان کی خیر خبر بھی نہیں لی، میں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ بیمار پڑی تو پڑی، دوسرے لوگ آن کے ان کی خیال کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، میں نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ تو یہ اس کو اپنی نیکی شمار کر رہی تھی اپنے تئیں، حالانکہ انہوں نے حقیقی طور پر نہیں سمجھا نیکی کا مغز نہیں سمجھا کہ نیکی کیا ہے، کیا چیز بڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑی نیکی کو اختیار کیا کرتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا کیا حال تھا کہ وہ اپنے اعتکاف کو چھوڑ دیا، لوگوں کو تکلیف کی، لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے چل پڑے کہ اس میں 1 سال کے اعتکاف کا اجر ہے، میں اعتکاف کروں گا تو 10 ہی دن کا اعتکاف کروں گا، لیکن کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے جاؤں تو 1 سال کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا 1 سال اعتکاف کرنے کا اجر اس کے اندر ہے۔ تو ہم نے دین کے مغز کو نہیں سمجھا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم حج پر گئے ہیں، جو بھی نیکی ہم سے انجام ہو، جو بھی ہم کر سکیں، جو کام بھی ہم نیکی کا کر سکیں، صدقات و خیرات ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں نکل کے یہاں، یہ اللہ کے جو ہے یہ ہم اللہ کے وفد ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے وفد 3 لوگ ہیں، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، ایک حج کرنے والا، اور عمرہ کرنے والا۔ یہ 3 لوگ ہیں جو وفد اللہ کے وفد میں سے ہیں، ڈیلیگیشن اللہ کا، اللہ کے مہمان۔ تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، اب اس اللہ کے راستے میں نکل کر جو کوئی بھی نیکی ہم سے سرزد ہو، کسی کی پریشانی کو دور کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تو حج کے ہمیں ارکان میں پڑھ رہے تھے، وہاں تو ایسا نہیں لکھا ہوتا، یا ہم فلانا نے بتایا تھا، وہاں تو ایسا نہیں لکھا ہوتا۔ نیکی کو فوراً پکڑ لو۔ وما تفعلوا، خصوصاً یہاں پر حج کے تعلق سے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کرا تو اس میں یہ بیچ میں فرما دیا وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، تم جو بھی نیکی انجام دو گے، جو بھی بھلائی انجام دو گے، وہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی بخوبی جانتا ہے۔ اور اپنے ساتھ زاد راہ لے لو،
اور سب سے زیادہ بہتر زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ یہ پیچھے اس کے بارے میں عرض کر چکا کہ تقوی کو انسان ہر جگہ اختیار کرے، ہر جگہ اللہ سے ڈرے، اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ تو یہ پھر یہ کے تعلق سے عرض کر دیا۔ پھر اسی آیت میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ۔ پھر کوئی اگر امن میں ہو، امن کے حالات نارمل حالات ہوں، تو پھر وہ اپنے حج کو کے ساتھ عمرے کو شامل کر لیں، اور حج کے ساتھ عمرہ، حج اور عمرہ دونوں کے کرنے پر پھر جو میسر ہو وہ آدھی اللہ کے راستے میں قربان کرے، یعنی حرم یا حدود حرم کے اندر ایک قربانی وہ کرے۔ یہ تمتع والے کے لیے اور قران والے کے لیے ضروری ہے۔ قران اور تمتع یہ حج کی دو قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک قسم افراد ہے۔ افراد وہ کہلاتی ہے جس کے اندر صرف حج ہی کیا جاتا ہے۔ یہ مکے والے عمومی طور پر جو مکے کے حرم کی حدود کے اندر رہتے ہیں، یہ ان کے لیے کہ وہ عمرے کے لیے تو کبھی بھی عمرہ کر سکتے ہیں، تو وہ افراد خالی حج ہی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع میں احرام باندھا تھا وہ حج افراد ہی کا تھا، کیونکہ مشرکین مکہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کو برا جانتے تھے اور بہت برا سمجھتے تھے کہ کوئی شخص حج کے مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحج، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، یہ تینوں مہینے ہیں ذی الحج کے شروع کے ایام، تو اس کے اندر کوئی شخص حج کے دنوں کے اندر کوئی عمرہ کرے، اس کو بہت برا شمار کرتے تھے اور برا جانتے تھے اس کے تعلق سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی رد فرمائی، ان کا انکار فرمایا۔ تو شروع میں حج افراد کے تعلق سے اور حج افراد کے اندر معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر قربانی نہیں ہے، اس کے اندر قربانی کرنی لازمی نہیں ہے، کوئی کرے تو ٹھیک ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری ہر نیکی کو قبول کرنے والا ہے، سب جانتا ہے۔ کوئی اگر حج افراد کر رہا ہے اس کے باوجود اس کے اندر قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی مقبول ہے۔ لیکن حج تمتع اور حج قران، حج تمتع اور حج قران دونوں حج کی ایسی قسمیں ہیں جس کے اندر حج بھی کیا جاتا ہے اور عمرہ بھی کیا جاتا ہے، حج کے ساتھ ساتھ عمرے کا فائدہ۔ تو حج قران کو بھی صحابہ اکرام بعض دفعہ حج تمتع شمار کرتے تھے، اس کو حج تمتع کہتے تھے، کیونکہ اس کے اندر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کس چیز کا فائدہ؟ کہ حج کے سفر میں گئے اور فری میں ساتھ میں عمرہ بھی کر لیا۔ حج کے سفر میں انسان گیا اور ساتھ میں فری میں عمرہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ شامل ہو گیا، تو اس کو تمتع کہتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی 1227 اور بخاری کی روایت ہے 1691۔ یہ روایت کے اندر حج تمتع اور قران کو دونوں کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اس حدیث کی شروعات یہاں سے ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا تھا۔ اب تمتع کے معنی وہی معنی کہ حج کے اس کے اندر حج کے ساتھ ساتھ عمرے کو شامل کیا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا عمل تھا۔ اور پھر جب وہ حج کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما رہے ہیں، اسی کے اندر بیچ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا مروہ دوڑ لیے، عمرے کے اندر صفا مروہ دوڑ لیے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کوئی چیز حلال نہیں کی جو پہلے حرام کر لی تھی، یعنی آپ نے احرام نہیں کھولا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا۔ اس کے حج قران کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، اس کے تعلق سے 20 سے زیادہ احادیث ملتی ہیں جن میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج حج قران تھا۔ اور حج قران وہ ہے جس کے اندر ایک ہی احرام سے، یعنی شروع میں حاجی جو ہے نیت جو کرتا ہے، حج تمتع میں نیت کرتا ہے صرف عمرے کی، اور عمرہ کر کے وہ اپنا احرام کھول دیتا ہے اور حلال ہو جاتا ہے اور عام طرح سے رہتا ہے۔ اور پھر جب حج کا زمانہ آتا ہے 8 ذی الحج، تو دوبارہ سے اپنے گھر سے احرام، جہاں پہ بھی اس کا ہوٹل ہوتا ہے، جہاں پہ بھی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر دوبارہ سے احرام پہنتا ہے اور حج کے ارکان پورا کر کے قربانی کر کے اپنے احرام کو کھولتا ہے۔ تو یہ حج تمتع ہے، اور حج قران میں بس ایک ہی بار جا کے اکٹھا احرام کھولے گا۔ ظاہراً محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ حج قران جو ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کیا تھا، اور اس کے اندر تو پورا زمانہ حج کا جتنا بھی وقت ہے وہ سارا کا سارا احرام کی حالت میں رہے، تو یہ تو بہت زیادہ تقوی کی بات ہے، بہت زیادہ فضیلت کی بات کہ انسان جو ہے پورا وقت حج کے احرام کے اندر شامل ہو۔ بظاہر دماغ یہی کہتا ہے، دماغ یہی جواب دیتا ہے، اور دل میں یہی خیال آتا ہے کہ حج قران افضل ہے۔ تو حج قران کے حج افضل ہے کہ تمتع افضل ہے، اس کے تعلق سے ائمہ حدیث، ائمہ اکرام، امام شافعی اور امام مالک کا ایک قول ہے
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے، اور امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، اور امام حنبل اور امام مالک کا ایک قول کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے۔ یہ ان کے اپنے اپنے اقوالات ہیں۔ اب اس میں افضل کیا ہے، وہ جب ہم اس حج کے تعلق سے جب ہم احادیث پڑھیں گے تو ہمارے سامنے بالکل کرسٹل کلیئر، یعنی بالکل ایک دم کلیئرلی طور پر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کون سا حج افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے احرام باندھا، اور احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ اس کے بعد یہ 25 ذی القعدہ کا دن ہے، اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت ادا کی، ظہر کی 2 رکعت قصر۔ آپ قصر نمازیں پڑھ رہے تھے مدینے سے نکلنے کے بعد سے، تو آپ نے 2 رکعت ظہر قصرن جو ہے ادا کری، ظہر کی 2 رکعت آپ نے ادا کری، اور اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پکارا، لبیک پکارا۔ گزشتہ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو ہم 2 چادریں پہنتے ہیں احرام کی، اس کا مطلب احرام نہیں ہے، احرام یہ نہیں ہے۔ آج ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حج کی نیت یا عمرے کی نیت کرنے کا نام بھی احرام نہیں ہے، یہ بات بھی واضح رہے۔ یہ صرف نیت، کیونکہ انسان اپنے گھر سے نکلا ہے تو اس کی تو نیت ہے ہی حج یا عمرے کی، تو خالی نیت کا نام بھی احرام نہیں ہے۔ تو اس کے یہ نیت کا اور احرام کے کپڑوں کا، عورت کے لیے تو اس کے اپنے لباس، احرام کے کپڑوں کا، نیت کا، اور لبیک پکارنے کا، اس کے بعد لبیک پکارنی ہے۔ احرام پہننے کے بعد یہ انسان جو ہے جب نیت کرے، ارادہ کرے، اس کے بعد لبیک پکاری، تو یہ سارے عمل اور افعال ان سب کے جمع کر لینے کا نام احرام ہے۔ بس اب احرام کی جو پابندیاں ہیں اس کے اندر انسان تبھی شامل ہوگا جب کہ وہ یہ تمام اعمال کو انجام دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پکارا، لبیک اللہم لبیک، وہیں پہ بلند آواز سے مصلی پر بیٹھے ہوئے، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ یہ بات زیادہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پکارا کہ لبیک حجہ، میں جو ہے ایک حاجی جو صرف حج کا ارادہ رکھتا ہوں اس کے لیے لبیک کے بعد لبیک کے ساتھ ساتھ یہ کہنا لبیک حجہ، یہ بھی ثابت ہے۔ اور اگر صرف عمرے کرنے کا اس وقت نیت ہے یا تمتع کر رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے تو لبیک جب پکارے احرام کی چادریں پہننے کے بعد تو وہ کہے کہ لبیک عمرہ، اور اگر حج اور عمرہ ایک ساتھ کر رہا ہے تو کہے لبیک حج و عمرہ۔ ہمارے ہندوستان کے حجاج جو کیمپوں میں باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے یہ خصوصی طور پر ایک تو یہ اس سے پہلے کی 2 رکعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ظہر کی نماز ادا کی تھی، اس کے بعد لبیک پکارا تھا، تو یہ تو ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ نے لبیک پکارا۔ ابن حزم کے علاوہ کوئی بھی اس پر جمع نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے لبیک پکارا، ظہر سے پہلے آپ نے جو ہے حج کی نیت نہیں کی تھی، آپ نے احرام ظہر سے پہلے نہیں باندھا تھا، ظہر کے بعد باندھا تھا، یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اب یہ کہ احرام پہننے کے لیے احرام کی نیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل، احرام کی 2 رکعت کا پڑھنا، کیا یہ ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، تو کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سی بھی نماز جو اس کو میسر ہو، اس نماز کے بعد وہ احرام کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی نماز نہیں ہے، کچھ بھی نماز کا وقت نہیں ہے، تو 2 رکعت ویسے ہی نفل پڑھ لے، اس کے بعد کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملتا ہے تو اتنا عمل کر لے، لیکن اس کو باقاعدہ واجباً قرار دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی احرام پہن رہے ہو تو احرام سے پہلے 2 رکعت احرام کی سنتیں، یا اس کو واجب قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ احرام سے پہلے 2 رکعت جو ہے پڑھنی بہت ضروری ہے۔ احرام سے پہلے کچھ بھی نماز جو میسر ہو وہ انسان پڑھ لے۔ پھر احرام پہننے کے بعد اس کے بعد نیت سکھائی جاتی ہے، انی ارید ھذا الاحرامی، ایسے ایسے کر کے لفظ سکھائے جاتے ہیں، فتقبل منی، فتقبلہ منی، تقبلہ منی، یا ویسرہ منی، میں اس کو میرے لیے اللہ آسان کر دے، اس کو قبول فرما، اور اس احرام کو میں عمرے کی نیت سے میں پہن رہا ہوں، میں اس سے عمرہ چاہتا ہوں۔ تو ایسی کوئی دعا، ایسے کوئی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں الفاظ نکال دیے گئے ہیں۔ اب تو باقاعدہ اسی رمضان سے پہلے باقاعدہ علماء دیوبند کا رجوع نامہ اخباروں میں شائع ہوا تھا کہ ہم جو ہے یہ روزے سے پہلے جو ہے روزہ رکھنے سے پہلے جو ہمارے یہاں یہ عمل چلا جاتا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں رمضان کے روزے کی،
کہ کیا نیت ہے؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اس پر ہمارا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ غدن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور روزہ تو آج رکھ رہے ہیں، نیت کل کی کر رہے ہیں۔ اب جب انسانوں کا بنایا ہوا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ تو ہوگی۔ تو یہ دعا اپنے آپ بنا لی گئی ہے، اپنے آپ گڑھ لی گئی ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ اس پر بہت زیادہ وہ طعن و تشریح ہوتی ہے تو ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، یا آئندہ اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو جو بھی استعمال اپنی طرف سے دعائیں نکالی جاتی ہیں، اسی طرح نماز کے لیے پہلے جو ہے باقاعدہ عربی میں جو ہے نیت کی جاتی تھی، اب وہ اردو میں نیت سکھائی جاتی ہے کہ بھائی یہ نماز پڑھنی ہے، اس کی نیت کیسے ہوگی؟ بھائی اس کی نیت ایسے ہوگی، پڑھتا ہوں میں 2 رکعت نماز واسطے اللہ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، واسطے اللہ کے اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں سکھایا ہے۔ کوئی بھی الفاظ چاہے اردو میں ہوں، عربی میں ہوں، مخصوص کر لینے، اپنی طرف سے ان کو جمع کر لینا، یہ غلط طریقہ ہے، یہ ثابت شدہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تعلیمات نہیں دی، آپ نے ایک الفاظ متعین کر لیے۔ جب آپ ایک الفاظ کو متعین کر لیں گے، طے کر لیں گے کہ ایسے 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 کوئی پڑھے گا تبھی اس کا عمل پورا ہوگا، تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اسی کو بدعت شمار کیا جاتا ہے۔ تو حج کے جب احرام باندھے تو اس کے لیے جو الفاظ ہیں یہ ثابت شدہ نہیں ہیں۔ اسی طرح جب طواف کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح سے ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ انی ارید ھذا الطواف فلاں 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 فلاں، اس کو میرا قبول کر اور آسان کر۔ تو ٹھیک ہے، دعا کرنی چاہیے، ایک مومن کو دعا کرنی چاہیے، احرام باندھتے ہوئے بھی، طواف سے پہلے بھی اس کے دل میں یہ دعا ہونی چاہیے، یا زبان سے بھی اگر وہ کہہ لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اللہ اس کو آسان کر دے، اس کو قبول کر لے، اور میری نیت جو ہے میں دل میں اس بات کا ارادہ انسان کے ہو کہ میں احرام باندھ رہا ہوں، کس نیت سے کر رہا ہوں۔ اور یہ ظاہری بات ہے، زبان سے جب اقرار کر رہا ہے لبیک عمرہ، میں نے عمرے کی جو ہے لبیک پکار دی ہے، تو بس اب کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ لیکن اس کے لیے باقاعدہ جب طواف کیا جاتا ہے تب بھی نیت کی جاتی ہے اس طرح کی، اور جب سعی کی جاتی ہے تو اس کے لیے انی ارید سعی، انی ارید السعی، میں جو ہے سعی کی جو ہے وہ چاہتا ہوں میں سعی کرنا۔ تو ایسے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہیں، تو ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا عمل انجام دے دیں جو اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا ہے اور ہمارے عمل برباد ہو جائے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے بچے انسان۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے، آپ نے یہ ایسا عمل کیا۔ بعض صحابہ نے آپ کو مسجد کے اندر دیکھا، بعض نے مسجد کے باہر دیکھا، اور لوگوں نے یہ خیال کیا، جہاں پر جس نے لبیک سنی اس نے خیال کیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لبیک پکاری ہے، ابھی لبیک کہا ہے، تو آپ نے جہرن زور سے بآواز بلند لبیک کہی تھی، اور جس نے جہاں سنا اس نے وہیں خیال کیا کہ یہیں پر لبیک کیا گیا ہے۔ اب حج عمرہ، حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ یہاں پر یہ بات ابھی میں نے عرض کی تھی کہ اس کو حضرت ابن عمر نے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اجازت دی کہ جو چاہے حج کا احرام پہنے، اور جو چاہے وہ حج اور عمرے کا دونوں کا احرام جو ہے باندھ لے، جو جس کا احرام باندھنا چاہے وہ اس کا احرام باندھ سکتا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے خیال کے اعتبار سے کسی نے حج کا احرام باندھا اور کسی نے عمرے اور حج دونوں کا احرام باندھا، بلکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، صحیح روایت کے اندر ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بات پہلے پتہ ہی نہیں تھی کہ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، ساتھ میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم یہی خیال کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بار بار لبیک حجہ اس کو بھی پکارتے تھے، اور بعض ٹائم یہ پکارتے لبیک حجہ و عمرہ۔ جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ نہیں بھائی عمرے کو بھی اس کے اندر شامل کر لو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے ساتھ عمرے کا بھی پکارا کرتے۔ اب جب حج کہا جاتا، جب آپ نے جس نے سنا کہ آپ لبیک حج کی پکار رہے ہیں، تو اس نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا احرام باندھا ہے، اور جس نے یہ لبیک حجہ و عمرہ سنا اس نے خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کا احرام باندھا ہے یا تمتع کا احرام باندھا ہے۔ تمتع کے ابھی بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے باہر پہنچے ہیں، مقام صرف پر پہنچے ہیں، تب آپ نے لوگوں کے اندر یہ بات کا اعلان کر دیا، لوگوں کو اس بات کے بارے میں کہا کہ بھائی تم میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ اپنے جو ہے، اگر اس نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے تو وہ اپنے ساتھ حج کو بھی شامل کر لے، اور اپنا احرام نہ کھولے یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی سے 10 ذی الحجہ کو فارغ ہو جائے، اس کے بعد ہی اپنا احرام کھولے۔ اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے، چاہے اس نے حج اور عمرے دونوں کی نیت کی تھی، تو وہ اپنی نیت کو بدل کر صرف عمرے پر روک دے، اور عمرہ کر کے صفا مروہ دوڑ کے اپنا احرام کھول دے، بال کٹوا لے اور اب صفا مروہ دوڑ کے اپنا احرام کھول دے۔ یہ عمل آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم فرمائے۔
اب صحابہ کے دماغ میں بھی یہی تھا کہ یہ ہم پہنچے کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کو مکے کے باہر پہنچے ہیں، تو کہا کہ ابھی تو 4-5 دن ہی تو بچیں، اتنی دیر اور اگر ہم احرام کی حالت میں تو رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، ہم احرام کی حالت میں رکے رہیں گے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں گے، احرام کھول دیں گے تو پھر اور چیزوں میں لگ جائیں گے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم جو ہے ایسا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے تشریف لائے تو میرے پاس آئے اور آپ بہت زیادہ غضبناک ہیں، آپ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے جس نے آپ کو غصے میں دلوایا ہے، جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے۔ کیا بات ہے؟ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بیان فرمایا کہ میں لوگوں کو حکم دے رہا ہوں کسی بات کا، اور یہ لوگ کرتے نہیں ہیں، یہ لوگ کرنے میں تردد کر رہے ہیں، دیری لگا رہے ہیں، اس کام کو کرنے میں دیری کر رہے ہیں۔ حالانکہ مجھے اگر پہلے سے پتا ہوتا، مجھے اپنے اس کام کا پہلے سے پتا ہوتا تو میں قربانی کا جانور وہ نہیں لیتا، قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لے کر آتا، میں قربانی کا جانور نہیں یہیں مکے سے اس کو خریدتا، میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا اور اسے یہیں مکے سے خریدتا اور پھر اس کے بعد میں بھی حلال ہو جاتا۔ لیکن مجھے اپنے معاملے کا مجھے پہلے بتایا نہیں گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتائی نہیں گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے وہ حلال ہو سکتا ہے، اس طرح اس کے لیے حلال ہونے کا راستہ ہے کہ وہ احرام کھول سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار یہاں پر کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا مروہ دوڑ لیا اور مروہ کی پہاڑی پر پہنچے تو مروہ کی پہاڑی پر اونچے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطاب فرمایا کہ لوگوں سنو دھیان سے، یہاں لازمی حکم دیا ہے، یہاں واجبی حکم دیا ہے، آپ نے قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم لوگوں جس کے ساتھ اس کا جانور نہ ہو، قربانی کا جانور ساتھ میں نہ لایا ہو، تو بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا احرام کھول دے، وہ اپنا احرام کھول کے پاک ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا احرام کھول کے پاک ہو جائے، اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ احرام میں باقی رہے، وہ قربانی کر کے 10 ذی الحج کو پھر اس کے بعد ہی احرام کھولے۔ تو صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اب سب کے دلوں میں چل رہی تھی یہ بات، تو کہا کہ یا رسول اللہ 4-5 دن ہی تو بچیں، 5 دن ہی تو بات ہے، 5 دن کی ہی بات ہے، پھر ہم اکٹھا ہی کھولنے کی کیا ضرورت ہے بیچ میں احرام کھولنے کی؟ خیال کرا کہ بھائی بیچ میں احرام کھولنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم پھر تبھی کھول لیں گے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ دیکھو سنو، تم لوگ احرام کھول دو جس کے ساتھ اس کا جانور نہ ہو، اور اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرو۔ عطا جو اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرما رہے ہیں، اور آپ کا مطلب اس سے وجوب نہیں تھا، یعنی جمع کرو یہ ایسا نہیں ہے کہ کرو، بلکہ اس سے مقصد تھا کہ حلال ہو جاؤ، اپنے آپ کو حلال کر لو، احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جاؤ، اس کا مطلب یہ تھا۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں یا رسول اللہ 4-5 دن ہی تو بچے ہیں، ہم کیا عرفات کے میدان میں اس حالت میں جائیں گے کہ ہماری شرمگاہوں سے منی ٹپک رہی ہو، یعنی ہم اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے ان حالات میں ہم عرفات کے میدان میں جائیں گے، ہم احرام کی دوبارہ احرام اس حالت میں پہنیں گے؟ تو عطا کہتے ہیں کہ میں بس دیکھ رہا ہوں جیسے کہ میرے آگے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں، برابر اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے ہیں، جیسے کہ میں اپنے سامنے اس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو تم سب میں سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے؟ سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، سب سے زیادہ سچا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ اگر مجھ کو اپنے معاملے کی خبر ہوتی، اگر مجھ کو یہ بات پہلے بتا دی جاتی تو میں یہیں سے جانور خریدتا، میں ہرگز بھی اپنے ساتھ جانور کو لے کر نہیں آتا، اور میں بھی اسی طرح تمہاری طرح حلال ہو جاتا، جیسے کہ تمہیں حلال کرنے کا حکم دے رہا ہوں کہ تم لوگ احرام سے باہر ہو جاؤ، اسی طرح میں بھی ایسے ہی کرتا۔ تو تقوی اس میں نہیں ہے کہ احرام کی پابندیوں میں انسان حج قران کرے اور احرام کی پابندیوں میں باقی رہے، تقوی اس میں نہیں ہے، تقوی اسی میں ہے کہ انسان حج تمتع کرے، یعنی بیچ میں جو اللہ نے آسانی دی ہے، اس کے اندر آسانی ہے، سختی نہیں ہے کہ انسان بس عمرہ کرے، احرام کھول دے اور دوبارہ پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ لے، تو بہت لمبا زمانہ انسان کے لیے نہیں گزرتا ہے احرام کی حالت میں، تو اس کی پابندیوں میں بہت زیادہ تکلیف انسان کو نہیں ہوتی۔ تو آپ نے جب یہ بات فرما دی تو بس صحابی نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور بس اطاعت کری، ہم نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی، آپ کی اس کے حکم کی پیروی کی۔ یہ سنن ترمذی کی 855 نمبر کی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد کی 1870 نمبر کی حدیث ہے۔ تو یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ
حج تمتع کرنا اسی میں نیکی ہے، وہی افضل ہے۔ حج کے بہت ساری باتیں جو ہیں اس کے تعلق سے، کیونکہ یہ پورا اللہ، اگر میں چاہتا تو پھر صرف حج کی ترتیب بیان کر دیتا بہت آرام سے، لیکن ترتیب تو سبھی بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا حج، قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، جب تک ہمیں اس کی بات پتہ نہ ہو تو وہ مضبوطی دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی، وہ کیفیت دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی کہ حج حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا ہے۔ ہم بس سنتے ہیں کہ بھائی جب حج پر کسی کو جانا ہوتا ہے تو سن لیتا ہے ایسے 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 کر لو، کسی بھی مسلک کا ہوتا ہے وہ اپنے عالم کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے بس ایسے 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 کر لو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جیسے میں بتا رہا ہوں، جیسے میں سکھا رہا ہوں ویسے حج کرو، مجھے حج کرتا ہوا دیکھو اس طرح حج کرو۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی سامنے رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو چند روزہ سفر ہے حج کا، اس کو اپنے سامنے، اس کے حالات کو اپنے سامنے رکھے اور قرآن کی آیتوں کو اپنے سامنے رکھے، انشاءاللہ جو دل جوئی پیدا ہوگی، جو جمعیت دل کے اندر پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد جو حج کرنے میں جو لذت پیدا ہوگی اس کا پھر مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہ آدمی سنا سنی بس کر رہا ہے تو وہ بات، وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بات باقی ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ اس کو ذکر کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام حج پر جانے والوں کے لیے العالمین آسانی کا معاملہ فرما دے، العالمین ان کے حج کو قبول فرما لے، اور العالمین ہم سب کو اپنے گھر کی بار بار زیارت کرنے کی العالمین توفیق عطا فرما۔ العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کما حقہ جیسے محبت کرنی چاہیے ویسے محبت کرنے والا ہمیں بنا دے۔ العالمین اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی تمام پریشانیوں کو ہمارے دور فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرما۔ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی قولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔